دھوپ ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو. وأصحاب الرسل هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام ونبيهم قيل حمرة بن صفوان وقيل غيره وثمود قوم صالح وعاد قوم هود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة أي الغيظة قوم شعيب وقوم تبع هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه. اچھا جی کہاں تک آیت کریمہ ختم کیجیے. چلو. كل من المذكورين كذب رسل قريش فحق وعيد. اچھا. کذبت قبلہم قوم نوح. قریش سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی. کذب کیوں نہیں آیا؟ تانیث الفعل لمعنی قوم. قوم کے معنی میں جماعت ہے. کذبت قبلہم قوم نوح جماعت قوم نوح. واصحاب الرس اور کنویں والے رس والے لوگ. الرس البئر التي لم تطوى اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی من بنی ہوئی نہ ہو. اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی کنارے بنی ہوئے پکے نہ ہو, کچے ہو. کچا کنواں جس پر وہ مقیم تھے, اپنے مویشیوں کے ساتھ اصنام کی عبادت کرتے تھے. ان کا نبی بعض کہتے حنظلہ ابن صفوان, بعض کہتے کوئی اور, تو ان کی تکذیب کی اور ہلاک ہو گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ رس اصحاب الرس کا مطلب اصحاب الاخدود ہے, کہ جن کے لیے خندق بنائی گئیں اور ان میں آگ جلائی گئی اور ان کو ڈالا گیا, اور پھر بعد میں وہ بھی ہلاک ہو گئے. آگ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. وہ ثمود اور قوم عاد اور فرعون و اخوان لوط, اور لوط علیہ السلام کے بھائی. تو لوط علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ ان کی قوم. وہ تو بھائی نہیں, اس لیے کہ لوط علیہ السلام ان میں سے نہیں تھے. لوط علیہ السلام تو عراق کے رہنے والے تھے, پھر شام منتقل ہو گئے تھے, پھر وہاں لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے تھے, تو وہ اخوان نہیں تھے. یہ حضرات کہتے ہیں اخوان سے مراد اخوان مساہرتن ہے, وہاں شادی ہوئی تھی. وہاں شادی بھی ثابت نہیں ہے. میرے خیال میں اخوان لوط کا مطلب وطنی بھائی, وطن میں جو رہتے ہیں وہ بھائی ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی ہونے اخوت کی 8 قسمیں ہیں. اخوت کی ایک قسم ہے اخوت انسانی, اخوت نوعی, جیسے کلکم بنو آدم و آدم من تراب, تو تم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو, یعنی آپس میں بھائی بھائی ہو. یا بنی آدم بار بار آتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے اشہد ان العباد کلہم اخوتن, سارے بندے انسانی طور پر ان بھائی ہیں. تو یہ اخوت انسانی ہے. دوسری ہے اخوت قومی, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. یہ اخوت قومی ہے, سب ایک قوم کے لوگ تھے.
اور تیسری اخوت ہے اخوت وطنی جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، اور چوتھی ہے اخوت دینی، مسلمان بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، وددت انی رأیت اخوتی یا اخوانی۔ صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی ہیں، فرمانے لگے میرے بھائی وہ ہیں جو آپ کے بعد آنے والے ہیں، آپ میرے اصحاب ہیں۔ اور یہ یا اخیہ اشرکنا فی الدعاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اے بھائی ہمارے لیے بھی عمر میں دعا کرو۔ المؤمن اخو المؤمن لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کو پر ظلم کرے گا نہ اس کو چھوڑے گا، نہ اس کی مدد کو چھوڑے گا، تو اس کو کہتے اخوت دینی۔ اور نمبر 5 ہے اخوت قرابتی، جیسے چچا زاد بھائی ہے، مامو زاد بھائی ہے، اس کو بھی قرابتی بھائی کہتے ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محمد النبی اخی و سحری و حمزۃ سید الشہداء عمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخی میرے بھائی ہیں چچا زاد، و سحری اور میرے خسر ہیں، تو اس کو کہتے ہیں، یہ اخوت قرابتی ہے۔ اور نمبر 6 ہے اخوت نسبی، ہارون اخی اشدد بہ ازری و اشرکہ فی امری، ہارون علیہ السلام میرے بھائی ہے، یہ بھائی نسبی اور حقیقی بھائی۔ اور نمبر کیا؟ نمبر 7 ہے اخوت رضاعی، رضاعت کا بھائی، اس کو بھی بھائی کہتے ہیں، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور اخواتکم من الرضاعہ، یہ سب بھائی بہن رضاعی ہیں، دودھ پیتا ہوا شریک۔ اور نمبر 8 ہے اخوت موالی، مولا موالات، آپس میں مولا موالات، اور آپس میں معاہدہ کرے، اور معاہدے کے طور پر ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں تو اس کو کہتے ہیں اخوت موالاتی، دوستی کی اخوت۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک انصاری کے ساتھ، اسی طرح اس کو اخوت موالاتی کہتے ہیں۔ اخوان لوط علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ واصحاب الایکۃ، اور جنگل والے، درختوں کا جھنڈ، ایکا الغیظۃ یعنی الاشجار الملتفۃ، گھنے درخت اور جنگل۔ وقوم تبع، اور تبع کی قوم، انہوں نے بھی تکذیب کی۔ تبع پہلے گزرا تھا لکثرت اتباعہ، ان کے تابعدار زیادہ تھے۔ بادشاہ تھا یمن نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی، انہوں نے تکذیب کی۔ کل کذب الرسل، ان سب میں رسولوں کی تکذیب کی، قریش کی طرح۔ فحق وعید، پس ان پر پکا ہو گیا، وعید ہماری وعید، عذاب کا وعدہ ہو گیا ان پر پکا۔ وجب نزول العذاب علی الجمیع فلا یضیق صدرک من کفر قریش بک، اگر قریش آپ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو مغموم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہے پھر کذب کیوں آیا، کذبت قبلہم قوم نوح، یہاں کل کذب الرسل، پہلی تکذیب دلائل نقلیہ اور دوسری تکذیب یعنی دلائل نقلیہ کی تکذیب کی، اور دوسری تکذیب الرسل، دلائل نقلیہ اور عقلیہ کی تکذیب کی، اور پھر رسولوں کی بھی تکذیب کی۔ یا یوں کہیے پہلی تکذیب توحید، دوسری تکذیب رسالت۔ افعینا بالخلق الاول، پس کیا ہم افعینا یعنی اکذبوا
الحشر کیا انہوں نے حشر کی تکذیب کی، فعینا بالخلق الاول پس ہم پہلی خلقت میں تھک گئے کہ دوسری خلقت نہیں کر سکتے. علم نعی بھی ہم نہیں تھکے ہیں اس پر، ہم کو لاحق نہیں ہوا تکان. فلا نعیا بالاعادت پس ہم نہیں تھکیں گے اعادے پر، دوبارہ پیدا کرنے پر. بل ہم فی لبس من خلق جدید بلکہ یہ لوگ فی لبس اشتباہ میں ہے، من خلق جدید نئی خلقت سے، اور فی لبس شک میں ہے، فی لبس حیرت اور میں ہے، اور بعث ہے وہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ حالانکہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. بتحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں. وَنَعْلَمُ حال ہے، وَنَحْنُ نَعْلَمُ اور حال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں. جملہ اسمیہ میں واو زیادہ بہتر ہے اس لیے جملہ اسمیہ بنایا. وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کہ جو خیالات ڈالتا ہے اس کے دل میں، نفسہ اس کا نفس جو خیالات ڈالتا ہے تو ہم جانتے ہیں. تو ہم عالم ہیں تمام چیزوں پر، اور ہم قادر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قادر بھی ہیں. ما مصدریہ ہے، ما توسوسو یا ما موصولہ ہے. التی توسوس به اور توسوس وسوسہ الصوت الخفی چھپی ہوئی آواز کو کہتے ہیں. تحدث به جو بیان کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں، بھی ان خیالات کو، نفس ہو اس کا نفس. یہ بات زائد ہے، تحدث ہو یا بات تعدیت کے لیے ہے اگر توسوسو لازم ہو اور ضمیر انسان کو ناجے ہے. ما توسوسو نفسہ ایاہو یعنی انسان کو، بات زائد ہے تو ایاہو انسان کو. جو خیالات ڈالتے ہیں اس کا نفس اس انسان کو، تو ہم وہ بھی جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کو زیادہ قریب ہے، من حبل الورید اس کی رگ جان سے. من حبل الورید، حبل سے مراد رسی یعنی رگ، اور الورید دو اس رگ کو کہتے ہیں جو فی صفحت العنق ہے یعنی گردن کے کنارے پر، اور اس کو رگ جان کہتے ہیں کہ جس کو کاٹتے تو آدمی مر جاتا ہے. اگر رگ جان مشکل ہو تو رگ حیات کا ہو، حیات کی رگ، اور عرق الحیات، ہم اس کو زیادہ قریب ہے. الاضافت للبیان اس لیے کہ حبل رگ ہے اور ورید اس رگ کا نام ہے. وریدین دو رگ ہے، لصفحت العنق گردن کے دونوں کناروں پر، تو ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ہم قریب ہے بالعلم علم کے اعتبار سے. یعنی یہاں تعویل کرتے ہیں اور یہاں سلفی بھی تعویل کرتے ہیں، جو تعویل کے سخت مخالف ہیں تو وہ بھی یہاں تعویل کرتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور اگر تعویل نہ کرے تو پھر اپنے حال پر چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری جان کے رگ سے بھی ہمیں زیادہ قریب ہے، کما یلیق بشانہ، قرب ایسا ہے کما یلیق بشانہ. یہ ایسا ہے جیسے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اکون یدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا، اس کے قبیلے سے ہو جائے گا. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اذ يتلقى اذ ناسب ہے، اذ ناسبه اذکر، اذکر مقدر ہے، اذکر اذ
یا اذکر کی ضرورت نہیں، بلکہ اقرب الیہ حین یتلقی المتلقیان، ہم اس کے زیادہ قریب ہے جس وقت یتلقی المتلقیان لیتے ہیں لینے والے فرشتے دو، یتلقی یأخذو، اور التلقی التلقن بالحفظ، یاد کر کے لینا، یعنی یہاں مراد لینا ہے۔ وَيُثْبِتُ، اور ثابت کرتے ہیں، لیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں، المتلقیان دو فرشتے جو موکل بالانسان ہیں، انسان کے اوپر مقرر ہے، تو وہ لیتے ہیں اور وَيُثْبِتُ ثابت کرتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں، ما یعملہ جو عمل کرتا ہے تو اس کو ثابت کر کے لکھتے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب لینے والے فرشتے لیتے ہیں اور لکھتے ہیں اعمال کو، عن الیمین، اور متلقیان کہاں ہوتے ہیں؟ ایسے حال میں کہ دائیں طرف ہے اور بائیں طرف ہے، دائیں طرف کاتب الحسنات، بائیں طرف کاتب السیئات، کاتب الحسنات امیر ہے، کاتب السیئات مامور ہے۔ جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو اس کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، حسنات کی خوشبو، تو اس کو ایک حسنہ لکھتے ہیں، من ہم بحسنۃ فلہ بہ حسنۃ، بہا حسنۃ، فاذا عملها کتبت لہ 10 حسنات۔ اور بائیں طرف والا جب آدمی شر کا ارادہ کرتا ہے تو کاتب حسنات اس کو روکتا ہے، مت لکھو، یہاں تک کہ جب وہ کر لیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر لکھا جاتا ہے، اور لکھا جاتا ہے بسیئۃ، السیئۃ تکتب بسیئۃ واحدۃ۔ عن الیمین وعن الشمال، بائیں دائیں بائیں طرف، منہ انسان کے قعید بیٹھے رہتے ہیں، قعیدان ہونا چاہیے اس لیے کہ متلقیان دو فرشتے ہیں، تو قعید ایک قاعدان ہے۔ اور قعید کیوں آیا؟ یعنی کل واحد قعید، کل واحد کی تعویل ہے، اور یاد فعیل کا وزن ہے، وزن فعیل میں تثنیہ جمع برابر ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جب مفعول کے معنی میں ہو تو قعید مفعول کے معنی میں ہو جائے کہ بیٹھائے گئے ہیں، اگر بیٹھنے والے ہو تو پھر فاعل کے معنی میں ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، ملائکہ جمع ہے اور ظہیر مفرد ہے، وہو مبتدأ خبرہ ما قبلہ، اور قعید مبتدا ہے، اور عن الیمین وعن الشمال یہ اس کی خبر ہے، اور یا یہ کہ یتلقی المتلقیان لینے والے فرشتے لیتے ہیں، ایسے حال میں کہ دائیں طرف ہے اور بائیں طرف، حال ہو جائے گا، اور پھر قعید یعنی ہما قعید، وہ یہ دونوں بیٹھے ہیں، اور مصنف نے یہ فرمایا قعید مبتدا عن الیمین وعن الشمال خبر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ منہ سے نہیں نکالتا انسان، من قول کوئی کلام، الا لدیہ مگر اس انسان کے پاس، رقیب ایک محافظ ہوتا ہے جو اس کلام کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو لکھتا ہے، اور عتید تیار حاضر رہتا ہے، عتید ان کے معنی تیار اور حاضر۔ ما یلفظ تلفظ نہیں کرتا ہے انسان، من قول کسی قول پر، الا لدیہ الا عند اللافظ مگر تلفظ کرنے والے کے پاس، انسان کے پاس، رقیب حافظ لکلامہ، اور عتید اے حاضر عندہ، عتید اپنے معنی عتدت تیاری کو کہتے ہیں، عتاد سامان کو کہتے ہیں جو تیار کر کے رکھا جاتا ہے، اور یہ ہر ایک پر تثنیہ کے معنی میں ہے، وَكُلٌّ مِّنْهُمَا بِمَعْنَى الْمُثَنَّى، تثنیہ یعنی عتید وہ بھی دو ہے
اس لیے کہ کاتب الحسنات کاتب السیئات ہے، اور قعید بھی دو ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آتی ہے بے ہوشی موت کی بے ہوشی آتی ہے بالحق بالموت الحق، سچے موت کے ساتھ. سکرتن بے ہوشی، اور یا سکرتن سختی. مصنف نے دوسرا معنی لیا. غمرتہ و شدتہ، غمرتہ اس کی سختی اور اس کی شدت. غمرہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی پانی میں ڈوب جائے اور اس کی سانس بند ہو جائے تو اس کو غمرہ کہتے ہیں. غمرات سختیوں کو کہتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اعنا علی سکرات الموت. اور بالحق اے بالموت الحق، یا بالحق اے بالوعد الحق، سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یا بالحق بالامر المتحقق الیقینی، یہ اس لیے کہ ہر چیز میں اختلاف ہے، موت میں اختلاف نہیں ہے. سب کہتے ہیں موت آئے گی. تخالف الناس حتی لا اتفاق لهم الا علی شجب والخلف فی الشجب، متنبی صاحب کہتے ہیں. سب لوگوں نے اختلاف کیا ہے ہر مسئلے میں سوائے موت کے. موت پر سب کا اتفاق ہے. ہاں پھر موت میں بھی اختلاف ہے کہ مرنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی. من امر الآخرت، آخرت کے معاملات میں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حق کے ساتھ، یعنی یہ حق آخرت کا کام ہے اور اس کو دیکھے گا. حتی یراہ المنکر لہا، یہاں تک کہ اس کو دیکھے گا منکر لہا عیاناً، آمنے سامنے. جو اس شدت کا منکر ہے تو وہ بھی شدت کو دیکھ لے گا. یا حتی یراہ المنکر لہا اے للساعۃ للقیامت، قیامت کا منکر بھی دیکھ لے گا. بظاہر ہا ضمیر منکر ساعت کو راجع کر لو، قیامت. عیاناً آمنے سامنے. وہو نفس الشدت، اور وہ نفس شدت ہے، یعنی نفس شدت کو دیکھے گا. تو یہ بالحق اس کا ترجمہ کیا کہ یہ بالحق یعنی بالامر الحق وہو من امر الآخرت، یہ آخرت کا معاملہ شروع ہو جائے گا اور پھر آخرت کا معاملہ اس کے بعد چلے گا. ذالک ما کنت منہ تحید، ذالک یہ موت وہ ہے، کنت منہ تحید کہ تم اس سے تحید ہٹتے تھے اور اعراض کرتے تھے. حاد یحیدو اس کے معنی ہٹ جانا. تہربو ہٹتے تھے، وتفزعو اور ڈرتے تھے. اور اچھا لہا ضمیر آخرت کو قیامت کی جگہ آخرت مذکور ہے. من امر الآخرت حتی یراہ المنکر لہا اے للآخرت للساعت للآخرت. ذالک ما کنت منہ تحید تہرب وتفزع. ونفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا فی الصور سور میں بگل بجایا جائے گا. للبعث بعث کے لیے. ذالک یوم الوعید یہ جو یوم النفخ ہے یوم الوعید یہ وعید کا دن ہے. وعید کے معنی عذاب کا وعدہ کفار کے لیے عذاب کا یعنی تحقق الوعید. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید اور آئے گا ہر نفس یعنی عام لوگ یا کل نفس من المشرکین مشرکین محشر کی طرف آئیں گے. معها اس نفس کے ساتھ سائق و شہید. سائق ایک فرشتہ ہے جو اس کو چلائے گا. یسوقها جو اس کو چلائے گا الیہ محشر کی طرف. وشہید یشہد علیہا بعملہا اور دوسرا فرشتہ عمل کی گواہی دے گا. تو دو فرشتے ہوں گے، ایک چلائے گا اور ایک عمل کی گواہی دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ معها سائق و شہید اس کے ساتھ سائق اور شہید ہے. سائق چلانے والا اور شہید اس کا عمل. شہید کا دوسرا مطلب ہے اس کا عمل. اور نمبر 3 سائق کاتب الحسنات ہے
شہید کاتب السیئات، شہید علیہ اس کے اوپر، اور چوتھا سائق و شہید، ایک دو فرشتے ہوں گے عذاب کے، ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا، اور یہی دونوں فرشتے اس کو لے جائیں گے، اور ایک سر سے پکڑے گا، ایک پاؤں سے پکڑے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جہنم میں ڈالنے والے فرشتے مراد ہیں۔ جیسے وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا اور سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سائق دونوں کے ساتھ ہوگا اور دونوں کے ساتھ شہید بھی ہوگا۔ تو بہرحال سائق اور شہید کی مختلف تفسیریں ہیں۔ وهو الایدی والارجل وغیرہ، تو شہید یشہد علیہا بعملہا اور اس کے ہاتھ پاؤں ہے، یعنی سائق سے مراد فرشتے اور شہید سے مراد یشہد علیہا بعملہا جو اس کے عمل کی گواہی دے فرشتہ، یا یشہد علیہا بعملہا وہ ہے ہاتھ اور پاؤں۔ مصنف نے شہید سے مراد ہاتھ پاؤں لے لیا۔ اور کافر سے کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا، بتحقیق تم تھے دنیا میں فی غفلة من هذا، اس عذاب سے غفلت میں، اس عذاب سے تم غفلت میں تھے تو ابھی تمہاری آنکھیں کھل گئی۔ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا وَلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے فی غفلۃ من هذا القرآن، قرآن کریم سے بے خبر تھے، فکشفنا عنک غطاءک وهذا بعید، کہتے یہ توجیہ بعید ہے، فی غفلۃ من هذا النازل بک اليوم، جو عذاب آپ کے اوپر نازل ہے، فکشفنا عنک غطاءک، بس ہم نے ہٹا دیا آپ کا پردہ آپ سے، آپ کی آنکھوں سے پردے کو ہٹایا، ازلنا غفلتک، غفلت کو ہٹایا، بما تشاہدہ اليوم، اس وجہ سے کہ تم دیکھتے ہو اس عذاب کو اليوم، آج تم دیکھتے ہو۔ یہ غفلت کیا ہے؟ جہالت کا غفلت پردہ تھا، حب دنیا کا پردہ تھا، شہوات نفسانیہ کا پردہ تھا، وہ ہم نے ہٹایا۔ فبصرک اليوم حدید، تو آپ کی نظر آج تیز ہے، نظر آپ کی تیز ہے۔ اگر کوئی اشکال کرے دوسری جگہ تو آتا ہے رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابینا ہوگا، یہاں سے معلوم ہوا کہ اس کی نظر تیز ہوگی۔ تو اس کا اچھا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت میں مختلف حالات ہوں گے، تو ایک حالت میں فبصرک اليوم حدید ہے اور دوسری حالت میں اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، اور پھر بعد میں وہ جہنم کو دیکھ لے گا، ابتدا میں اندھا ہوگا بعد میں بینا ہو جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے رب لما حشرتنی اعما کا ترجمہ یہ کیا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں کیوں اعما اٹھایا، اعما عن الدلیل، لیکن وہ بعید ہے، اس لیے وقد كنت بصیرا، وہاں بصیر کا لفظ آیا ہے، اور بصیر بصر والے کو کہتے ہیں۔ حدید لوہے کو نہیں کہتے، حاد، لوہے کو بھی حدید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تیز ہے، اس لیے چھری سے کاٹتے ہیں اور لوہے سے چیزیں کاٹتے ہیں۔ حاد تدرک بہ ما انکرتہ، تم ادراک کرو گے بہ اس بصر سے، ما انکرتہ جس کا تم نے انکار کیا تھا، یعنی الآن رفعنا الحجاب، حجاب بینک و بین الآخرت، بینک و بین جہنم۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا قرینہ اس کا ساتھی، اس کا ہم نشین۔ قرینہ کون ہے؟ جو فرشتہ مقرر ہے، یا قرینہ شیطان۔ ھذا ما لدی عتید، ھذا الکافر ما الذی لدی، یہ کافر وہ ہے جو میرے پاس ہے،
اور عتید یہ حاضر ہے جہنم کے لیے. تو ھذا الکافر ما لدی، الذی لدی ایک خبر اور عتید دوسری خبر. آسان کر دے، ورنہ اس میں اتنی ترکیبیں ہیں کہ آپ حاشیہ میں پڑھتی رہیے. ھذا الذی لدی اور ھذا عتید، یہ میرے پاس حاضر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا بندے سے کہیں گے، لیکن بظاہر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے. اگر قرین سے مراد شیطان ہو تو پھر مانا قال قرینہ، شیطان کہے گا کہ ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس جہنم کے لیے تیار ہے. یہ بعید ہے. قرینہ سے مراد شیطان لینا بعید ہے، قرینہ سے مراد فرشتہ قریب ہے. فیقال لمالک، جہنم کے سپروائزر صاحب سے کہا جائے گا القیا فی جہنم، ڈال دیجئے اس کو جہنم میں، یہ حاضر ہے ہمارے پاس، اس کو جہنم میں ڈال دے. القیا تثنیہ کیوں آیا؟ مصنف فرماتے ہیں اصل میں القی القی، ڈالو ڈالو تاکید کے لیے. تو تثنیہ تاکید کے لیے آتا رہتا ہے، جیسے لبیک، بار بار ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور خدمت میں کھڑے ہیں. فرجع البصر کرتین، اپنی نظر کو واپس کر دے بار بار اور دیکھ لے کہ آسمان میں نقصان ہے یا نہیں. کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ تثنیہ تکرار کے لیے ہے. یا القیا، مصنف کہتے القی القی، تو دونوں کو القیا بنایا. یا القیا اصل میں القین ہے، تاکید کے لیے ہے نون، تو نون تاکید کو الف بنایا، القیا ہو گیا. اور حسن کی قرات میں القین ہے. تو یہ القیا تاکید کے لیے ہے ایک، اور القیا القی القی کے معنی میں ہے تو پھر تثنیہ بنایا گیا. یا یہ ہے کہ القیا میں تثنیہ ہے، سائق اور شہید کو خطاب ہے. اے سائق اور شہید، ایک پاؤں سے پکڑ لو، ایک سر سے پکڑ لو، اس کو ڈال دو جہنم میں. یا القیا الملکان من خزنت جہنم، وہ سائق اور شہید نہیں ہے بلکہ دو اور فرشتے مراد ہے. یا عرب کی عادت یہ ہے کہ اگر ایک کو خطاب کرتے ہیں تو بھی تثنیہ کا خطاب کرتے ہیں، تثنیۃ الخطاب، اور مراد ہے مفرد خطاب ہوتا ہے. تثنیہ مراد نہیں ہے بلکہ مفرد مراد ہوتا ہے. جیسے عرب کہتے ہیں قفا نب کے من ذکرا حبیب و منزلی، قفا اگرچہ ایک ساتھی ہو، کھڑے ہو جا. تو تثنیہ کا صیغہ اور مراد اس سے مفرد ہوتا ہے. اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ دو ساتھی ہوں. اگر وہ مانا ہو کہ القیا سائق اور شہید ڈال دو یا فرشتوں ڈال دو، تو پھر اس کی موافقت دوسری آیت سے ساتھ ہو جائے گی، فیوخذ بالنواسی والاقدام. ایک اس کو ناسیے سے پکڑے گا، دوسرا اس کو قدم سے پکڑے گا اور ڈال دے گا. ڈال دو جہنم میں کل کفار، ہر بہت ناشکر، کفار جو بہت ناشکر ہے، اور عنید معاند اور سرکش، بدماش، الف لام استغراقی کے ساتھ بدماش، اس کو ڈال دو جہنم میں. معاند للحق، جو حق کے ساتھ عناد کرتا ہے. عناد سبب تکبر ہے، تکبر سبب استہزاء اور حسد ہے، اور سبب کفر ہے. مناع للخیر، خیر کو منع کرتا تھا، کہتے زکوٰۃ. اب ان سے توحید کا مطالبہ تھا، زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں تھا، اس لیے للخیر توحید کو روکتا تھا، قرآن اور حدیث کو روکتا تھا. معتدن ظالم، مریب، شک پیدا کرنے والا تھا، دوسروں کے دل میں شک بے چین کرتا تھا دوسروں، فی دینہ، دین میں. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبودین بنائے تھے. مبتدا متضمن ہے معنی شرط کے لیے،
جس کی خبر ہے فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، یعنی الذي جعل مع اللہ الہا آخر مبتدا اور فَأَلْقِيَاهُ خبر. اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو خبر نہیں ہے، یہ تو انشاء ہے، القیا ڈال دو، خبر تو نہیں ہے، کہتے ہیں اس کو ابھی ابھی ہم خبر بنا دیں گے. الذي جعل مع اللہ الہا آخر فیقال فی حقہ القیاہ فی العذاب الشدید، اس کے حق میں کہا جائے گا کہ اس کو ڈال دو عذاب شدید میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو خبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ القیاہ ما بعد میں یہ جزا ہے یا خبر قائم مقام جزا ہے، تو چونکہ اس میں جزا کی کیفیت ہے اور جزا میں امر بھی آتا ہے اور خبر بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، تو یہ خالص خبر نہیں ہے بلکہ قائم مقام جزا ہے یا جزا قائم مقام خبر ہے. فلا حاجت الی التقدیر، جیسے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما میں آپ کو بتایا تھا. فجلدوا اگرچہ وہ خبر ہے لیکن قائم مقام جزا ہے اور امر ہے، یہاں بھی امر ہے. اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اب یہاں قرین سے مراد شیطان ہے. یقول الکافر کنت مجبورا علی الکفر فیقول قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا ساتھی اور شیطان کہے گا کہ یہ مجبور نہیں تھا، اے اللہ ما اطغیتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا زبردستی، ما اطغیتہ، میں نے تو اس کو تھوڑا سا نشہ پلایا تھا، باقی مستی اس کی اپنی تھی. ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ تھا کھلی ہوئی گمراہی میں، بعید جو حق سے دور ہے، یہ اپنی یہ گمراہی میں مخلص تھا. فدعوتہ فاستجاب لی، میں نے اس کو دعوت دی، اس نے میری بات مان لی. وقال هو اطغانی بدعائہ لی، اور یہ کافر کہے گا کہ اس نے مجھ کو گمراہ کیا، بدعائہ کہ اس نے مجھے دعوت دی، بدعائہ لی مجھ کو دعوت دی اس نے، بدعاء الشیطانی لی. قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا مت کرو، عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. لا تختصموا لدی یعنی فی موقف الحساب، ما ينفع الخصام، یہاں پر جھگڑا مفید نہیں ہے. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور بتحقیق پہلے بھیجی تھی میں نے تمہارے پاس، بالوعید عذاب کا وعدہ بھیجا تھا. ارسال الرسل، انزال الکتب، دلائل نقلیہ، دلائل عقلیہ، دلائل سماویہ، دلائل اردویہ، سب آپ کے پاس موجود تھے. وعید بالعذاب فی الآخرۃ، لو لم تؤمنوا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم نے بتایا تھا کہ عذاب ہوگا. ولا بد منہ، اور عذاب ضروری ہے، ولا بد من العذاب. ما يبدل القول لدی، تبدیل نہیں کیا جا سکتا، القول عذاب کا فیصلہ، لدی میرے پاس، جو میرے پاس فیصلہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. فی ذالک، اس عذاب کے بارے میں. وما انا بظلام للعبید، اور میں نہیں ہوں ظلم کرنے والا بندوں پر. یعنی ظلم للعبید نہیں ہے. اور اس پر اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلام نہیں ہے تو کیا ظالم ہے؟ نعوذ باللہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ظلام نہیں، یہ نسبت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ظلم والا نہیں ہے، للعبید بندوں کے لیے ہے، کہ بندوں کے لیے اس کی طرف ظلم کو منسوب کیا جائے. ما ينسب لظلم العبید، عبید کی ظلم کی طرف اس کی نسبت اس وجہ سے لام آ گیا ہے کہ ظلم کی طرف نسبت نہیں ہے. یا یہ ہے ما انا بظلام للعبید،
اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرتا تو اتنے بندے ہیں کہ ظلم کثیر ہوتا. تو یہ کثرت اشارہ ہے کثرت عباد کی طرف. یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظلام نہیں ہے. اس میں نفی المبالغہ نہیں، المبالغۃ فی النفی، جیسے اس بات بار بار گزری ہے. ظلام ذی ظلم کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لا ظلم اليوم ولا مفہوم لہ. اس کا مفہوم مخالف نہیں ہے کہ ظلام نہیں ہے اور ظالم ہے. یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے. یقول نقول، حل امتلأت، کیا تم بھر گئی؟ استفہام تحقیق ہے، یعنی یہ استفہام ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں تو بھر گئی. لوعدہ بملئہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو بھر دوں گا. تو یہ استفہام تحقیقی ہے. تو حل امتلأت یعنی قد امتلأت. اللہ تعالیٰ نے بھر دینے کا وعدہ کیا ہے. لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین. وتقول یعنی وہل تقول، اور یہ استفہام کی صورت میں سوال کی طرح ہے. وتقول، اور کہے گی جہنم، حل من مزید، کہ کیا اور لوگ ہیں، میرے اندر جگہ ہے. اس آیت کریمہ کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے جو ظاہر معنی ہے کہ وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی. وتقول، تو جہنم کہہ دے گی کہ نہیں، حل من مزید، کیا اور مزید انسان اور جنات ہے کہ میرے اندر ڈال دیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنا قدم کما یلیق بشانہ ہی رکھیں گے. فینزوی بعضها مع بعض، تو جہنم بعض کے ساتھ مل جائے گی. وتقول قط قط، اور جہنم کہے گی بس بس. تو اس وقت جہنم بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ آخر میں ہو جائے گا. تو ابتدا میں حل امتلأت اور آخر میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ہو جائے گا. یہ بات صاف اور کھلی ہوئی ہے. مصنف نے یہ دوسرے معنی بیان کیے، وہ یہ ہے کہ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے حل امتلأت یعنی قد امتلأت، بتحقیق تم تو بھر گئی. وتقول یعنی وحل تقول حل من مزید، کیا جہنم حل من مزید کہے گی؟ نہیں کہے گی، اس لیے کہ جہنم بھر گئی. یہ معنی ذرا بعید ہے، اس لیے پہلا معنی قریب ہے. سورۃ الاستفہام کا سوال حل من مزید ایفیہ یعنی میرے اندر. لا اسعو غیر ما امتلأت به، میرے اندر گنجائش نہیں ہے غیر اس کے جس کے ساتھ میں بھر گئی ہوں. اے قد امتلأت یعنی بتحقیق میں بھر گئی. تو تقول حل من مزید، اس کے دو معنی ہو گئے. ایک یہ ہے کہ استفہام اپنے حال پر ہے، وتقول حل من مزید، کیا اور زیادہ ہے اس لیے کہ میرے اندر جگہ ہے. یا حل من مزید، وتقول حل من مزید،
اور جہنم کہے گی کہ حل من مزید، کیا اور ہے، یعنی میں بھر گئی، لا اسع غیر ممتلأت به، جس کے ساتھ میں بھر گئی ہوں اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے، یعنی قد امتلأت، میں بھر گئی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقیوں کے لیے، مکاناً غیر بعید، ایسی جگہ پر غیر بعید جو دور نہیں ہے، قریب ہے۔ منہم فیرونہا، جنت کو دیکھیں گے، ان سے کہا جائے گا ھذا ما توعدون، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا، تا اور یا کے ساتھ، دنیا میں، اور للمتقین سے بدل ہے، لکل اواب، ہر رجوع کرنے والی کی طرف کے لیے، اواب رجاع الی اللہ تعالی مرتن بعد اخرى، جو بار بار اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اواب وہ ہے جو مجلس کے اختتام میں کہتا ہے کہ اللہم استغفرک و اتوب الیک، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، جو کہے گے تو وہ اواب ہے۔ رجاع الی طاعت اللہ، حفیظ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، حفیظ حافظ لحدودہ، یا حفیظ اپنے گناہ کو یاد رکھتا ہے اور آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو حفیظ کی دوسرے معنی یہ ہے۔ یا حفیظ لأوقاتہ، اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، تو حفیظ کی تین معنی، حافظ محافظ للأحکام، یا محافظ یحفظ معاصیہ، گناہوں کو یاد رکھتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے، اور یا حافظ لأوقاتہ، من خشی الرحمن بالغیب، اور یہ وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے بالغیب، جبکہ اللہ کو نہیں دیکھا، یا بالغیب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے خلوت میں، جب لوگوں سے غائب ہو، خافہ ولم یرہ، مصنف نے پہلا معنی لیا۔ خشیت کہتے ہیں الخوف مع التعظیم، تعظیم کی وجہ سے خوف، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء میں وہ خوف ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر مبنی ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور وہ آئے گا، آتا ہے یعنی پیش کرے گا ایسے دل کو، منیب جو دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، مقبل علی طاعتہ، طاعات پر متوجہ ہے، اور قلب سلیم، قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جو غیر اللہ سے خالی ہو۔ متقین سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ، سالمین من کل مخوف، ہر خوفناک چیز سے صحیح سالم ہوں گے، یا مع السلام، السلام علیکم، یا سلامتی کے ساتھ، او سلمو، یا سلام کرو اور داخل ہو۔ ذالک، یہ وہ دن ہے، یعنی وہ دن جس میں دخول آیا ہے، یوم الخلود، یہ خلود کی ابتدا ہے، یوم الخلود الدوام فی الجنت، یعنی آج سے تمہارا دوام جنت میں شروع ہو گیا۔ اور ان کے لیے جنت میں ما یشاؤون، جو چاہیں گے، دائماً، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، زیادۃ علی ما عملوا وطلبوا، جو طلب کرتے ہیں اس سے زیادہ، اور یا مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کی رویت۔